مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ امین امت ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے اور کیا شان اس سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سبحان اللہ حضور کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ حضور کی صحبت بھائی کیا بات، اس صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ صحابی بنے، سبحان اللہ، اور جب صحابی بنے تو وہ پوری امت کے لیے قابل تعظیم ہے۔ بے شک۔ اچھا، چونکہ حضور کے تمام صحابہ صحبت پیارے آقا کی حاصل کرنے کی وجہ سے عظمت، عزت اور کرامت کے حقدار ہیں، بے شک، لیکن خود عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی خاص کیفیات کو جب باپا کرتے تھے، کیا بات، اور جس میں جو کیفیت نظر آتی تھی پھر اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، بے شک۔ یہ ترغیب ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک صحابی رسول کے کسی وصف کو زیادہ ظاہر فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابی میں وصف نہیں ہے۔ واہ واہ، تمام صحابہ کرام حضور کی صحبت کی وجہ سے امین ہیں۔ خوبصورت، جب نبی امین ہے تو نبی کے صحابی بھی امین ہیں۔ کیا کہنے، نبی کی صحبت کا فیض یہی ہے یہ کہ ایگزامپل آ گئی ہے، نبی صادق ہیں، تمام صحابہ صادق ہیں۔ نبی سچ بولنے والے تو صحابہ کو بھی سچ بولنا سکھایا، کیا بات، بلکہ نبی تو چاہتے ہیں نبی کا ہر امتی صادق بنے، سچ بولنے والا بنے۔ اسی طرح ہمارے آقا امین ہیں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے مکہ گونجا کرتا تھا کہ صادق اور امین کے لقب کہہ کر پکار رہے سے۔ تو سرکار کی تعلیم ہے کہ حضور کا ہر امتی امین ہونا چاہیے، ہر صحابی امین ہے، ہر امتی امین ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے حامل ہیں کہ حضور علیہ السلام کے باقی جتنے امتی ہیں وہ اپنی ذاتی کیفیت میں امین ہیں، مگر ابو عبیدہ وہ ہیں جو پوری امت کی امین ہیں۔ کیا بات ہے، جنہیں سرکار نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی امین ہوتا ہے، میری پوری امت کے اندر امینوں کا اگر کوئی مظہر ہے، کوئی نمائندہ ہے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا شان۔ اس واقعے میں یعنی جب آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ نجران کے کچھ لوگ آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اپنا کوئی ایسا نمائندہ دیجیے کہ جو ہمارے معاملات کی نگرانی بھی کرے اور آپ کی نمائندگی کا حق بھی ادا کرے، کیا بات، یعنی اس منصب کا امانت دار ہو۔ صحیح، یہ جو منصب ہے نگرانی کرنے کا، نمائندگی کرنے کا، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ایک ایسا امین بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا۔ کیا بات۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی منصب کی تمنا نہیں تھی کہ مجھے کوئی منصب ملے، لیکن اس وقت چونکہ سرکار نے فرمایا تھا اس کو بھیجوں گا جو حقیقی امین ہوگا، تو سرکار جس کا نام لے دیں گے وہ حقیقی امین ہوگا۔ تو سب کی تمنا تھی کہ دیکھیں سرکار کس کا نام لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں میرے بھی دل میں تمنا جاگی کہ سرکار شاید میرا نام لے دیں کہ عمر تم چلے جاؤ، تو پھر عمر کو پوری امت کیا کہتی کہ یہ امین ہے۔ تو اس وقت سب کی نگاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ سرکار کس کا انتخاب فرماتے ہیں، اور سرکار بھی اپنے صحابہ کے چہروں کو دیکھتے ہیں اور ان چہروں میں سرکار جس کا انتخاب فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ دنیا پر تو بعد میں آیا ہوگا یہ وصف، لیکن نگاہ نبوت، واہ واہ۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق خود فرماتے کہ سرکار نے جس کا انتخاب فرمایا نا وہ حضور کے زمانے سے لے کر اپنے وصال تک زندگی کے ہر لمحے امین بن کر رہا۔ کیا بات ہے، یعنی جو ایمان کی امانت دی گئی، جو اسلام کی امانت دی گئی، جو انہیں منصب اور عہدے دیے گئے، ہر کیفیت میں اس کا حق ادا کر کر دکھایا ہے۔ اور آپ اس کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے اپنے مشرک باپ کو قتل کیا۔ ایک بڑے جگری کی بات تھی کہ سامنے سگا باپ ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے تو اس کو قتل کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتہ آ جائے، رسول اللہ کی محبت کے سامنے کوئی رشتہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں یہ دوسری جو بات آپ کی مکمل ہو، وہ ایک مختصر سا بریک آ گیا ہے مفتی صاحب جزاک اللہ، ایک مختصر سا وقفہ ہے، موضوع ہے آج کا فضائل صحابہ، یہیں سے انشاءاللہ مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے، امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم، موضوع ہے آج کا فضائل صحابہ، اور ابھی تک بڑی خوبصورت گفتگو الحمدللہ ہم نے سماعت کی، اور مفتی صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے جواب عنایت فرما رہے تھے۔ جی سر۔
جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جہاد کے اندر اسپیشلی اگر ان کا دیکھا جائے تو حضور کے زمانے سے لے کر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یعنی جب تک آپ حیات رہے، آپ مسلسل جہاد کے اندر مشغول رہے، یہاں تک کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، اس وقت بھی مسلمان لشکر کی جو کمان تھی وہ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح حضور کی نگاہ انتخاب تھی نا، کہ حضور نے ان کو آگے کیا اور آگے چیزوں کی طرف لے کر آئے، اسلام کس کے مشورے پر لے کر آئے، کس کی ترغیب سے لے کر آئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خاص ترغیب پر آپ مسلمان بھی ہوئے، آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں، 2 مرتبہ ہجرت بھی کی ہے، اور آپ وہ ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب جنہیں حضور نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، آپ کا شمار ان کے اندر بھی ہوا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔